ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں جس اللہ نے ہمیں دعا مانگنا سکھائی، اس اللہ نے دعا کے قبول ہونے کا وعدہ بھی تو کیا ہے۔ دعا تو مقدر موڑ دیتی ہے، تم بس یقین رکھو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہو، کیا پتہ ان کے پورا ہونے کا وقت قریب ہی ہو۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیا کن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ جہاں ممکنات کی نفی نہیں کی جا سکتی، وہاں کن کا حکم نافذ ہو جاتا ہے، اور دعاؤں کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا کن فرماتا ہے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہیں یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیا کن کے معجزے ہو جانے ہیں۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا۔ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔